ان میں ہمارے اس بھائی کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اپنی جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں بچوں پر کہ ہم نے بھی جنت لینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نظام سب سے بڑی چیز اللہ کی مدد ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تعاون ہے کہ جو واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دین قرآن کو انشاءاللہ اولیت دیتے ہوئے اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا ہے۔ تو آپ نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، روزانہ ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی اس کمائی میں سے، اپنی انکم میں سے انشاءاللہ اللہ کے دین قرآن کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے بھی خرچ کرنا انشاءاللہ۔ تو یہ مدارس انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے، آپ کا تعاون ہوگا اور انشاءاللہ قرآن کی تعلیم بڑھتی جائے گی۔ میرے بھائیوں، مدارس ہر بندے کی ضرورت ہے۔ دنیا دار سے دنیا دار بندہ، اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ خود اذان بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اذان ہی کہنی ہوتی نا۔ وہ بھاگا بھاگا کہاں پر جاتا ہے؟ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس، کہتا جی مولوی صاحب اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، کان میں اذان تو کہہ دو، یہ خود کہہ لو۔ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ یہ کانفیڈنس بھی مدرسہ پیدا کرتا ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس آنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا جوان ہوا، شادی ہوئی تو نکاح کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ کبھی کسی ڈاکٹر یا انجینئر کو بلایا کہ آؤ جناب ہمارا نکاح ہی پڑھا دو؟ شرم آتی ہے، ہم خود ہی نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس لائق نہیں ہے۔ تو وہ لائق کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم، حافظ قاری عالم دین ہو۔ بندے کا آخری وقت آ جاتا، مر جاتا ہے، تو پھر وہ کس کو بلاتے ہیں جی جنازے کے لیے؟ مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ مدرسے کا۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کام آتا ہے دنیا دار کے بھی، دین دار کے بھی، وہ بھی مولوی اور حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں مولوی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ مولوی تو آخرت میں بھی کام آئے گا۔ حافظ قرآن لوگوں کو اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔ تو میں اب گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے آخری مقرر، ہمارے پاکستان میں جتنے بھی جامعات، جماعت کے مدرسے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے مدیر محترم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے۔